قرآن کے اندر آیت ہے کہ ہم نے ہر قوم کی طرف ایک ڈر سنانے والا بھیجا. کوئی بھی ایسی قوم نہیں گزری جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہ بھیجا ہو, کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو. آیت سے جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے, ان کی نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بھیجا ہے جن کو ہم لوگ پیغمبر کہتے ہیں, کہ وہ لوگ آ کے انسانیت کو بتائیں کہ بھی اصل ان کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے. تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ رسولوں کے آنے کا مقصد اور ان کا جو توحید والا میسیج ہوتا تھا اس کے متعلق بات کریں گے کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتے تھے. تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف. السلام علیکم. تو کیا حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں. تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں. تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. سب سے میجر جو بات ہے, ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں. جو تین مین سٹریم کی کتابیں ریلیجن, جو تین مذاہب کی کتابیں, یہودیوں کی کتاب توراہ کے اندر, بائبل کے اندر اور قرآن کے اندر اس کا ذکر اچھے سے موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پھر آگے اولاد چلی. حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے, ان کے بعد اولادیں آئی ہیں, ان میں پیغمبر آئے ہیں آہستہ آہستہ. لیکن ہم لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان پیغمبروں کا مقصد کیا تھا. جب آپ ان کے متعلق ہسٹری کے متعلق پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھی اصل میں جو قوموں کی بربادی ہوئی تھی نا, وہ صرف اور صرف توحید کو نہ ماننے کی وجہ سے, کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں تھے, ایک نہیں تھے مانتے. وہ ذرائع ڈھونڈتے ہوتے تھے, جس چیز سے ان کو خوف آتا تھا یا جس چیز کی وہ سمجھ نہیں تھے پاتے اس کو خدا بنا لیتے تھے. حالانکہ ایسا نہیں تھا کرنا چاہیے, یعنی کہ وہ توحید کے اوپر حملہ کرتے تھے. تو ان کو توحید سمجھانے کے لیے کہ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے. اب ہمیں اس چیز کے اگر آج بھی ہم مثال دیکھنا چاہیں تو ہمیں بھرپور ملے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کے اوپر بھی لوگ شرک کرتے ہیں, ان کے متعلق بھی کہ اللہ کا بیٹا ہے, اور ان کے متعلق یہ تین کے بھی جو ان سے خدا تین پورشن میں ہے, 3 آئیڈینٹیز ہیں اصل میں, ہولی اسپیرٹ, گاڈ یعنی کہ فادر, اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جوڑ کے کہ یہ تینوں اصل میں ٹرینیٹی کا کہتے ہیں کہ یہ ایک خدا ہے لیکن ہے ٹرینیٹی میں. جب یہ بات کرتے ہیں وہ, تو ہمیں قرآن کی آیت جو پتہ چلتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جا کر اپنی قوم سے کہا کیا تھا, جو آج بھی ان کی بائبل میں موجود ہے. جو چیزیں یہ موجود ہیں ان کی بائبل کے اندر, جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے اس کے متعلق بتاتی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب کہا تھا کہ وقال المسیح, اور عیسیٰ علیہ السلام نے, مسیح نے اپنی قوم سے کہا, یا بنی اسرائیل, اے اولاد یعقوب, اے اسرائیل علیہ السلام کی قوم, اعبدوا اللہ ربی و ربکم, عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ, اور جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وللظالمین من انصار, کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے, وہ تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اس پر جنت حرام کر دی گئی, اس کا ٹھکانہ جہنم دوزخ ہے, اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا. یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ بھی تمہارا اور میرا ایک ہی رب ہے اصل میں, وہ اللہ کا ذکر ہے. اور اگر آپ اسی طرح اور انبیاء کی طرف جائیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے تو توحید اللہ تعالیٰ کی ایسی بیان کی, قوموں کو جا کر کہتے ہوتے تھے کہ بھی سمجھایا کرتے تھے, بت توڑے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صرف چند لوگ ایمان لائے تھے, لیکن دیکھیں ان کی پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کی برکت ڈالی ان کی آگے سے اولاد کے اندر کہ وہاں سے انبیاء آئے ہیں, اور ایک لڑی چل پڑی تھی ان کی اولاد میں سے. تو حضرت ابراہیم, آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, یہ جو یہودی آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کا ذکر کرتے ہیں اس میں بھی توحید ہے, ایک خدا کا ذکر ہے. تو یہ جو حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت ابراہیم, حضرت نوح, تمام 1,24,000 پیغمبر جتنے بھی آئے اس دنیا میں, ان سب کے ایک ہی میسیج تھا, توحید. دوسرا پوائنٹ بہت ضروری ہے, اگر آپ سمجھیں, اب اس کو ذرا دماغی لحاظ سے سمجھنا پڑے گا کہ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ارد گرد دنیا کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا, کسی مقصد سے بھیجا گیا, کوئی نہ کوئی ہمارے یہاں آنے کی ریزن ہے تو ہم ادھر ہیں. اور پھر دیکھیں کہ ہر کسی کا جب مقصد پورا ہو جاتا ہے, جب اس کی زندگی پوری ہو جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ مر جاتا ہے. تو یہاں پر جو سا ہے جب دیکھتے ہیں تو ہر ایک کے آنے کا مقصد ضرور موجود ہے, وہ ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے. کہ کیا مقصد ہے جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ عبادت, کہ میں نے انسان اور جن کو بنائی اپنی عبادت کے لیے. اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو انبیاء کا آنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ تم لوگ جو بھٹکے ہوئے ہو نا, تم لوگوں کے آنے کا ایک مقصد ہے, وہ بتایا گیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو قومیں کل کو جا کے قیامت والے دن ایسے ہی قیامت ہو جاتی بغیر کسی نبی کے آئے, تو آپ دیکھتے کہ بھی لوگوں نے وہاں جا کے کہنا تھا, یا اللہ تو نے تو
اے خدا تو نے ہمارے لیے کچھ بھیجا, تو نے ہمیں ڈرایا, تو نے ہمیں بتایا کہ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہونا ہے, ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا. اس کی اصل ڈیٹیل ہمیں حدیث میں پتا لگتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو قیامت والے دن ان کی قوم کہے گی کہ یا اللہ یہ آئے نہیں تھے, مکر جائیں گے, انکار کر دیں گے. حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم. حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے تورات کے اندر بھی, اور زبور اور جو ان سی انجیل اس کے اندر بھی آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے متعلق کہ انہوں نے 900 سے زیادہ سال کی زندگی جو ان سی ہے وہ اس کے اندر تبلیغ کی ہوئی ہے, 900 سے زیادہ سال. اور وہ کیا ان کی قوم کہہ رہی ہے کہ یہ آئے ہی نہیں, انکار کر دیا. اب اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت بھی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اب وہاں سے کیا کرنا ہے, وہاں پر ہمیں حدیث میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کوئی ہے اس طرح جو ان کے متعلق بتائے گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت بتائے گی, گواہی دے گی کہ یا اللہ یہ تو آئے تھے. یہ ہماری کتاب قرآن آگے رکھ دیں گے کہ یا اللہ یہ دیکھیں آپ نے اپنے قرآن کے اندر ہمیں نازل کر کے بتایا تھا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں آئے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول دیا ہے, طریقہ چیک کریں. پھر جب یہ قوم کہے گی اللہ تعالیٰ کہیں گے ان پر گواہ کون ہے, ان کا گواہ کون ہے کہ یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے پھر میں ہوں گا کہ یا اللہ یہ میری امت ہے, ان پر جو قرآن آیا وہ آپ نے مجھ پر نازل کیا تھا اور بے شک یہ سچے ہیں. ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا.